زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، یعنی ہرا بھی چاہیے گہرا بھی چاہیے۔ کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ مجلس اقبال قریباً ایک صدی سے ادب کی ترویج میں کوشاں ایسی علمی اور ادبی مجلس ہے جہاں نئی سوچ کو موسوم سمت دی جاتی ہے۔ مجلس اپنی ادبی اور تربیتی پروگرامز کے ذریعے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طالب علموں کی تربیت کرتی آ رہی ہے، جن میں تربیتی نشستیں، مشاعرہ جات، ادبی مقابلہ جات، اسٹڈی سرکلز، پینل ٹاکس، ہفتہ وار تنقیدی اجلاس اور ادیبوں کے ساتھ چہرہ بہ چہرہ روبرو کی جو نشست ہے یہ منعقد کروائی جاتی ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں اپنے معزز مہمان اور نوجوان نسل کے نمائندہ اور معروف شاعر محترم جواد شیخ صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس وقت ہمارے معزز مہمان کا تعارف جو کہ بالکل ضروری نہیں ہے لیکن میں کروانا چاہوں گی۔ جواد شیخ صاحب اردو غزل کے نوجوانوں میں سے نمائندہ شاعر ہیں اور بہت ہی معتبر اور تانا حوالہ ہیں۔ آپ کا تعلق گلبال ضلع سرگودا سے ہے اور 13 برس تک آپ ناروے کے شہر اوسلو اور پرتگال میں کیا پذیر رہے۔ آپ کے ادبی سفر کا باقاعدہ آغاز 2002 میں ہوا۔ آپ نے سرگودا یونیورسٹی سے اردو ادب میں ماسٹرز کی ڈگری لے رکھی ہے۔ اپنے بیرون ملک قیام میں ناروے میں آپ حلقہ رکاب ذوق کے سیکٹری کے پرائز کی سر انجام دے چکے ہیں۔ جنوری 2016 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کوئی کوئی بات شائع ہوا جس سے عربی حلقوں میں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کی شاعری صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی سنی اور سراہی گئی ہے اور وہ دنیا کے کئی ممالک میں مشاعروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ جواد شیخ کو کئی اہم ادبی اعزازات سے نوازا گیا ہے جن میں نم گرفتہ ایوارڈ 2016 سے 2017 اور اشارہ ادبی ایوارڈ 2017 خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان کے کئی اشعار عوام میں بے حد مقبول اور زبان عام ہو چکے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ہمارے اس سیگمنٹ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا تعارف کا حصہ تھا جس میں ہم نے اپنی مجلس کے بارے میں، آپ کے بارے میں، اپنی آڈینس کو بتایا۔ نیکسٹ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ مکالماتی سلسلہ ہے جس میں میں اور ہماری آڈینس میں سے لوگ آپ سے سوالات کریں گے، آپ کو پوری سمجھ دیں گے۔ سر آپ اپنے شعری سفر کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح آپ ایک طالب علم سے پختہ اور اتنے سنجیدہ شاعر بنے، اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ اپنی پریکٹیکل لائف کو آپ کس طرح شاعری کے ساتھ مینیج کرتے ہیں اور نئے لکھنے والے جو ہیں تاکہ انہیں تحریک ملے آپ کو۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا میں نزدیک کر دوں یا آن ہی نہیں ہے؟ صحیح آن نہیں اب آ رہی ہے جی۔ وہ ہر انٹرویو کا آغاز اس طرح ہی کیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ۔ بہت سارے شعراء کی طرح شاید ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ شاعر ہیں تو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے آپ کے اندر، کوئی اظہار ہے جو چھپا ہوا وہ سامنے آتا ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ اسی طرح ہوا۔ یہ غالباً جب میں 12-13 سال کا تھا اس وقت سے مجھے احساس ہے کہ مجھے عام لوگوں سے تھوڑا زیادہ لفظوں کی جو خوشبو ہے یا اس کا جو احساس ہے وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا دوسرے لوگوں سے۔ اور میرے لیے یہ تھوڑی شروع میں حیرت کی بات تھی کہ جس چیز میں یہ کوئی شعر سن کے یا کوئی جملہ سن کے مجھے مزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو خود یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی دلچسپی شروع ہو رہی ہے شاعری کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ میرا
وہ جو پیاس تھی اندر وہ پھر اور زیادہ اس کو جیسے جلا ملی اور میں پڑھنا شروع کر دیا. اور پڑھتے پڑھتے بس ایک دن آیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ خود بھی لکھا جائے. اور وہ بس پہلی ایک ٹیڑھی ترچھی سی ایک نظم لکھی, لیکن اس کو بڑا مجھے فخر ہو گیا کہ میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. تو ایسے ہی جو سب سے پہلے آپ گھر والوں کو دکھاتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. میری والدہ ہیں خاص طور پہ, انہوں نے ان کے پاس ایک ڈائری ہوا کرتی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ اس ڈائری میں نوٹ کر دو, میں اپنی جو ہے وہ دوستوں کو دکھانی ہے کہ میرے بیٹے نے نظم لکھی ہے. تو وہ جو احساس تھا اس کا وہ بڑا خوبصورت تھا, اور اپنے آپ کو شاعر کہلوانے کا وہ ایسا ایک فیسینیٹنگ سی ایک بات ہے کہ میں شاعر ہوں. اس کے کئی سال آگے تک یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شاعری ہے کیا چیز, اور اس کی کیا باریکیاں ہیں, اور اس کی کیا مشکلات ہیں, اور آگے آنے والی زندگی میں یہ کیا چیلنجز لے کے آئے. لیکن اس وقت جو آغاز تھا اس کا وہ اسی محبت میں, لفظوں کی محبت میں. اور پھر جب پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے دیکھا کہ ہم سے پہلے جو گزر چکے شعراء ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں, اور کیا کیا بات کرنے کے لیے انہوں نے اس کا کیا کیا اسلوب اپنایا. تو بس ایسے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ نئے لکھنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو کس طرح ساتھ لیں. اس سے نا مجھے جان کا ایک شعر یاد آ گیا, اور بڑا دلچسپ شعر ہے جان کا کہ شاعر تو دو ہیں, میر تقی اور میر جان, باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح نا میں شعراء کو اگر دو طبقات میں تقسیم کروں, ایک وہ ہیں جو خیریت سے ہیں اور دوسرے جو خیریت سے نہیں ہیں. تو جو خیریت سے ہیں وہ پھر ان کا جیسا دل کرے, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنی دلچسپی کے لیے اپنے شوق کے لیے کچھ لکھا لیتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں کہیں بھی کسی میں بس کا سفر کر رہا ہوں یا ٹرین کا سفر کر رہا ہوں یا مجھے کہیں کوئی ریسٹورینٹ کو پتہ ملا ہے, جسے یہ پتہ چلا ہے کہ میں شاعر ہوں, اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا. میں بھی شاعری کیا کرتا تھا, جب میں کالج میں تھا تو میرے پاس بھی ایک ڈائری ہوا کرتی تھی, پھر جب گھر چینج کیا تو وہ ڈائری آگے پیچھے, یعنی ہر بندہ شاعر. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ ہیں جو خیریت سے ہیں, جن کے لیے شعر کوئی مسئلہ نہیں ہے, شعر ان کی زندگی نہیں ہے, ان کا جینا مرنا نہیں. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کا جینا مرنا ہے, تو ان کے لیے خاص طور پہ اگر آپ نے نوجوانوں کی بات, یعنی ان کو اگر اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی شاعر ہے یا ان کے اندر کوئی آگ لگی ہوئی ہے, تو پھر بہت شروع میں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تکنیک پہ کام کریں. ٹھیک ہے, جتنی شاعری کی جو باریکیاں ہیں جو بہت زیادہ ہیں, یعنی سب سے پہلے جو خاص طور پہ شاعری کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ وزن بہہ رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں, اس کے بعد سے آپ شاعری تو شروع کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں گیٹ پہ داخل ہوں, یہ صرف داخلہ ہے, اس کے بعد جو اس کی وسعت ہے, اس کا ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب بہت لمبا ایک وہ سلسلہ ہے, اور ایک ایک چیز پہ جو ہے وہ آپ کو توجہ دینی ہے اگر آپ سیریس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کہے ہوئے کی عزت کرتے ہیں, اگر آپ کو نظر انداز ہونا اچھا نہیں لگتا, تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میں کوئی ایسی بات کروں شاعری میں جو نظر انداز نہ ہو. اس کے لیے پھر آپ محنت کرتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ باریکیوں کو دیکھتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ اساتذہ کو پڑھتے ہیں اور یہ غور کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات کرنے کے لیے کیا اسلوب اپنایا, کون سے الفاظ استعمال کیے, اور ان کی ترتیب کیا ہوئی, یہ سب کچھ ہے. تو اگر شروع کے پہلے 6 ماہ پہلے 1 سال میں اگر آپ باریکیوں پہ کام کر لیں گے, اگر آپ تکنیک پہ کام کر لیں گے, اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو کچھ اسپیشل وقت نہیں دینا پڑے گا شاعری کو. پھر تو آپ کی زندگی گزر رہی ہے, شاعری تو آپ کو کچھ بھی کرتے ہوئے روک لیں گے. مطلب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی, وہ تو جب کوئی غزل آئے گی تو آ جائے گی. آپ نے تو خالی اپنا مطالعہ ہے جو آپ نے جاری رکھنا ہے, اس کے پھر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی اگر آپ شروع ہی میں ان چیزوں پہ توجہ دے لیں. سر, آپ نے جس طرح سے بات کی کہ شروع میں وقت اتنا اور سب چیزیں, تو یقیناً انسان کے اندر اپنے حوالے سے بھی بات کوئی اور کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی خلا رہ جاتا ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ آج سے 15-20 سال پہلے والے جو بات شیئر سے اگر ملیں تو انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
اچھا یہ دلچسپ بات ہے اپنے حوالے سے ظاہر ہے یہ خاص طور پہ جب میں نے اپنا 39واں سال کراس کیا اور 40 کا وہ مجھے لگا کہ اب میں 40 میں جا رہا ہوں تو وہ بہت گھبراہٹ والا وہ ایک سینیریو تھا سارا. اس سال میں نے ٹائم ٹریولنگ والی جتنی بھی موویز تھیں وہ ساری دیکھی. اتنی خواہش ہے نا کہ کسی طرح میں 10 سال 15 سال واپس جا سکوں, اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک چانس تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے کہ آپ واپس جا سکیں. تو ظاہر ہے ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ 10 سال 15 سال پیچھے جا سکیں تو آپ شاید کچھ مختلف کرتے ہیں. تو میں پھر نوجوانوں کو خاص طور پہ جب دیکھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں شاعری سے ہٹ کے بھی مشاعروں میں اور نشستوں میں اور اپنا بہت سارا وقت لگا رہے ہیں. ظاہری بات ہے شاعری مانگتی ہے وقت, یہ میں نے پورا انسان مانگتی ہے, آپ کو پوری توجہ دینی ہے, آپ کا جینا مرنا بنے گا تو ہی آپ شعر کہہ سکیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان آج شاعری کا آغاز کر رہے ہیں خاص طور پہ وہ اپنے کیریئر پہ پہلے فوکس کریں, وہ پہلے اپنا کچھ بنا لیں, پہلے اپنا کچھ کر لیں, کہیں پہنچ جائیں. اگر آپ کے اندر شاعر موجود ہے اس نے تو باہر آنا ہی آنا ہے. جی ہاں, تو اگر آپ نے وہ کام پہلے نہیں کیا ہوگا اور شاعری پہلے شروع کر دیں گے اور اپنا وقت, یہ خاص وقت یہ جو 2 3 4 سال ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنا کچھ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر آپ ضائع کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب میرا بھی یہی معاملہ تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو میں کوئی ڈاکٹر انجینئر وغیرہ نہیں تھا. ظاہر باہر جانا اور باہر پھر وہ فلاں بزنس کیا اور فلاں یہ کیا, ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیشل اسکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے ایک کام چل گیا تو چل گیا, نہ چلا تو پھر اس میں 4 5 سال گزر گئے, پھر سوچا کہ کچھ نیا کیا جائے, اس طرح کے بہت سارے سلسلے. اور ٹھیک ہے اس نے میری زندگی کو تو بہت ایونٹفل بنا دیا, لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس پہ آرام کی بہت کمی رہی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی طوفان جو ہے وہ چلتا رہا میری زندگی میں, اور کسی ایک جگہ پھر میں ٹک کے بھی نہیں بیٹھ سکا. کبھی ناروے گیا تو وہ پسند نہیں آ رہا, تو پھر میں پرتگال چلا جاتا ہوں, اور اس کے بعد آئرلینڈ چلا جاتا ہوں, اور اس کے بعد ٹھیک ہے 25 ملکوں میں جو ہے وہ اسی طرح میں دھکے کھاتا رہا. تو بس اتنی سی بات ہے کہ آپ اگر لکھنا شروع کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آگ ہے کوئی, تو میں بے بس ہوں, مطلب میرے گھر والے مجھے منع کریں یا کوئی بھی مجھے منع کرے, میں اس چیز سے باز نہیں آ سکتا ہوں, مجھے لکھنا ہی لکھنا ہے. اگر یہ احساس آپ کو ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کوشش کریں کہ پہلے 2 3 سال جو ہیں اس میں جو بھی آپ نے اپنی فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے وہ کر لیں تاکہ آپ زیادہ وقت دے سکیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ ہے. نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری کہ تو کرتا رہے ناحق طرفداری ہماری, مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے, بھری رہتی تیرے کپڑوں سے الماری. سر یہ آپ کی شاعری جدید ترین شاعری کی شکل ہے, اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جدید شاعری میں جو کیفیت سے بھری ہوئی شاعری, خصوصاً جو سیر ممکنہ کے اسلوب میں کہی گئی شاعری ہے وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے. لیکن اسی کے پیرلل ایک بہت سطحی اور اسٹیٹمنٹل قسم کی شاعری ہمیں سننے کو ملتی ہے, اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ملتی ہے. اب جو نئے لوگ شاعری سننا پڑھنا کہنا شروع کرتے ہیں, وہ کس طرح سے فلٹر کریں ان 2 قسم کی شاعری کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے, کس طرح دیکھیں کہ وہ پہچان جائیں کہ یہ معیاری شاعری ہے اور یہ شاعری نہیں ہے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی یہ وزن کی اور بحر کی, جس نے بھی وزن سیکھ لیا ہے, جس کو بھی بحروں کا پتہ چل گیا ہے, ایک طرح سے اسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے شعر کہنے, کیونکہ وہ وزن میں گیا ہے. اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ شاعری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وزن کا پتہ ہے اور وہ اس کو شاعری کہتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹمنٹل ہے چاہے وہ جیسی بھی. اب اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھنے کے معاملے میں سنجیدہ ہے تو اسے بہت احتیاط کرنی ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. مجھے ساقی فاروقی صاحب یاد آتے ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ اپنی ایک کتاب میں اس وجہ سے ریزائن دے دیا تھا ایک اسکول میں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سارے شہر کے گندے بچے جو ہے وہ آپ نے میری کلاس میں ڈال دیے, تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری شاعری خراب ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بات یہ ہے کہ آپ بری شاعری پڑھ کے بھی خراب ہو سکتے ہیں, اور اگر اچھی شاعری کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کے اوپر ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. تو خاص طور پہ اگر آپ نئے ہیں لکھنے والے تو آپ کو پہلی تو یہ بات ہے کہ بہت محتاط رہنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. دوسری بات جو ہے جو اسٹیٹمنٹل ہے اس کو تو پڑھتے ہوئے فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ان 2 مصروں میں جو بات کہی گئی ہے
اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بات نہیں. جبکہ جو شعر ہوتا ہے وہ آپ پڑھیں گے، بے شک اس کو آپ نظر میں بھی لکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر کوئی اور بات ہے، اس کی پرتیں ہوتی ہیں، اور وہی اس کی خوبصورتی ہے. جب آپ کوئی ایسا شعر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں کوئی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا کبھی آنسو نکل سکتے ہیں یا کبھی ہنسی نکل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بات، وہ آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، وہ آپ کو کسی اور زمانے میں لے کے جا رہا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی واضح سی اس کی پہچان. نئے لکھنے والوں کی، کیونکہ ہم نے یہ ہمارا سیشن ظاہر ہے نئے لکھنے والوں کا ہے، اور میں نے ایک دفعہ غالباً 4-5 سال پہلے ایک فیس بک پہ ایک تحریر بھی لکھی تھی نوجوان شعراء کے لیے. تو نئے لکھنے والے جب اس طرح کی وہ غلطیاں کرتے ہیں تو مجھے خاص طور پہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ شاید ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، یا یہ کسی ایسی محفل میں نہیں بیٹھے جہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور خواتین کا خاص طور پہ جو لڑکیاں جو بچیاں شاعری شروع کرتی ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہے، کیونکہ نوجوان پھر بھی انارکلی میں بیٹھیں گے اور نا ان کے تو وہ اور سلسلے ساری رات جاگیں گے اور دوستوں میں. لڑکیوں کے لیے یہ مواقع اور بھی کم. تو ان کو پھر خاص طور پہ یہ چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کا، چاہے وہ کوئی ان کا گروپ ہے، چاہے کسی استاد سے بات کریں یا جو کچھ بھی، وہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ زیادہ کریں. ہمارے آڈینس میں سے ہمارے مسجد کے بچے ہیں وہ بھی آپ سے سوالات کرنا چاہیں گے تو جی ہاں ٹھیک ہے. This سوال آپ سے بہت ریلیونٹ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے توسط سے شاعری وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ کے بہت کافی مقدار میں پہنچ، کیا آپ شاعری کرتے ہوئے تازہ کلام میں لکھتے ہیں کہ اس کو پبلک کے لیے یا سوشل میڈیا کی پبلک کے لیے خاص طور پہ کیسے لے لیں؟ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے یہ بات؟ اچھا، آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے پوچھا تو اس میں یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جب ہم چلتے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے بتا رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب میں جی سی میں آیا کچھ دن کے لیے پڑھنے کے لیے، تو وہ ان کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو میں وہ اتنا زیادہ پرانا ہوں. تو ہم نے جب شاعری شروع کی تو خالصتاً شعر کی محبت میں شروع. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں یہ کسی تیسرے انسان تک بھی پہنچے گا یا نہیں. لیکن اس کے باوجود میں 18-19 کا تھا، پھر میں چلا گیا پرتگال، اور وہاں پہ بھی ظاہر میں وہ جنون تو سارا شاعری کا ہے، وہی آپ کی وہ رگوں میں دوڑ رہی ہے. تو کہیں کوئی ایک بات جس کی سمجھ نہیں آتی تھی تو مجھے خط لکھنا پڑتا تھا خورشید رضوی صاحب کو. ہاں وہ میرے مربی اور میرے ساتھ. تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ خط جو ہے وہ 1.5 ماہ میں کہیں پہنچ رہا ہے ان کے پاس، 1.5-2 ماہ میں وہ ادھر پڑا رہے گا ان کے پاس، پھر 2-3 مہینے کے بعد وہ واپس آئے گا ایک چیز سمجھنے کے لیے. تو ہمیں تو ایک ایک چیز سمجھنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس تو ہماری جو تربیت ہے یا میرے ہم اثر جتنے بھی، ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ سیم معاملہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا جب تھا، جب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو ان کے ذہن میں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اچھا میں کوئی ایسا شعر لکھوں جو وائرل ہو جائے. یہ تو لفظ نیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو کیفیت ہمارے اندر اس وقت موجود ہے، ہم کچھ ایسا سیکھیں کہ وہی کیفیت ہم لکھ سکیں، اس کو کاغذ پہ اتار سکیں. اور جب کبھی ایسا اپنے ساتھ ہوا یا کسی اور کا کوئی ایسا شعر ہم نے پڑھا یا سنا جو ایگزیکٹ کسی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی. تو وہ تو ہماری جو مکمل خوشی ہے وہ اسی بات میں چھپی تھی کہ ہم کوئی ایسی بات کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی میں اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز ایڈ بھی بلکہ کرتا ہوں کہ یہ جو بہت زیادہ بات ہوتی ہے انفرادیت پہ، ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی شاعر، کوئی بھی نیا شاعر جو آپ شروع کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے زندگی کا سچ لکھنے پہ قادر ہو جائیں، ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ باریکیوں کی ضرورت ہے سیکھنے کی، آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ یعنی آج کے دور کے شاعر کو کہ جو آپ سے پہلے کچھ ہو گزرے ہیں، خاص طور پہ 20ویں صدی کے جو شعراء ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کس انداز میں کی، کون سے الفاظ استعمال کیے،
ان الفاظ کا کیا مزاج تھا، انہوں نے کون سی بات کیوں کی اور کون سی بات کیوں نہیں کی، بہت ساری یہ باتیں نوٹ کریں. اس کے بعد اگر آپ اپنا سچ لکھنے پہ قادر ہو جاتے ہیں، اپنا پرسنل سچ، تو آپ منفرد ہوں گے، کیونکہ ہر انسان کا سچ الگ ہے. جس طرح ہمارے یہ فنگر پرنٹس الگ ہیں، اسی طرح ہم سب الگ ہیں. میں نے کوئی فلسفہ بیان کرنے کی کوشش نہیں کی اپنی شاعری میں. کچھ ایسا کوئی ڈھونڈ کے لانے کی کہ یہ بات جو ہے نا یہ میں کروں گا تو میری بڑی بلے بلے ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، میں نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ جو میرے دل پہ گزر رہی ہے میں اس کو بیان کروں. اچھا، اس میں پھر ٹیکنیکلی ایک بات اور ہے، میں نظر انداز ہونے کے حوالے سے جس طرح وہ میں بات کیا کرتا ہوں، تو اس میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا سچ لکھنے پہ قابل ہو جائیں، یہ ہے اس کا پہلا پارٹ. اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹ کتنی کرتے ہیں، آپ اپنے کہے ہوئے کو، اپنے ہی کہے ہوئے کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. کہ میں جب 4 لوگوں میں بیٹھ کے کوئی بات کروں تو میری بات کو اگنور نہ کیا جائے، میری بات کو سنی انسنی نہ کیا جائے. میں جب بات کروں تو دوسروں سے مختلف ہوں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کے اندر یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جب میں نے بات کرنی ہے وہ اتنی مختلف ہو یا اتنی خوبصورت ہو کہ وہ لوگوں کو یاد آ جائے، تو اس کے لیے پھر آپ الگ سے سوچتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن یہ آپ کے اندر ہوں گی یا اس کا احساس آپ کو ہوگا تو یہ سامنے آ گا. آپ کا سوال یہ تھا، کیا تھا سوال؟ ہاں، مطلب ہم سوشل میڈیا سے پہلے کے لوگ، آج کے جو لوگ ہیں اگر وہ شاعری شروع کرتے ہی اس کا شکار ہو جائیں تو اس کو اپنا آپ برباد کر لیں. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو شاعری شروع کرتے ہیں، ان کا 1 2 3 شعر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر بہت ہے، یہ بہت آگے جائے گا، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. پھر ہم اس کو کچھ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس نے اس دفعہ کیا لکھا ہے، یا تو بہت جلدی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا شکار ہو گیا سوشل میڈیا کا. وہ ویوز کے چکر ہیں اور وہ کامنٹس کے چکر ہیں اور وہ فالوئنگ کا چکر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے اٹریکٹ کرتی ہیں نا. اور وہ اپنی کسی تازہ غزل کے بارے میں ذکر بھی یہی کر رہے ہوں گے کہ یا فلاں نے کامنٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح کی ساری چیزیں، تو وہ اس کے شکار ہو کے اپنا ٹیلنٹ گنوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس سے جتنا آپ بچ سکیں، اس کا انفلوئنس سے بچ سکیں تو اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا. اگر آپ شعر کہتے ہوئے اگر غزل چل رہی ہے اور آپ سوچیں کہ اچھا یہ لگا دیا نا تو یہ تو واہ واہ ہو جائے گی، تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے اندر کی جو بات ہے وہ، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی. یعنی آج وہ بالی ووڈ کی ہم اکثر وہ ایگزامپل دیتے ہیں، جو آج گانے آتے ہیں تو وہ ایک دفعہ تو وہ ملینز اور بلینز میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم پھر 80s 90s میں چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو دیر پا چیز تو وہی ہے جو آپ کے دل سے نکلے گی اور اس میں کوئی بات ہوگی. اسامہ جویز سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے شعر کی کوئی اینکر پرسن، کوئی ڈاکٹر، کوئی اس طرح کا بہت کوئی معروف شخصیت جو ادبی نہیں ہے تعریف کرتی ہے، میں اس ویڈیو کی ریکارڈنگ نکال کے اپنی فیس بک پہ لگا کے خوش نہیں ہوتا. ہاں، اگر میرے شعر کی خوشی رضوی صاحب نے تعریف کی ہے تو پھر میں ضرور خوش ہوں. تو اسی کے ساتھ سر آپ نے ذکر کیا نظر انداز ہونے کا، تو آپ کا شعر یاد آ رہا تھا کہ سب کو پتا ہوگا یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئے گی وہ میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں. اسی کے ساتھ ایک اور کوشچن لے کے رکشا نے مجھے کہا تھا، میں سوال کرنا چاہوں گی کہ شاعری اچھی کرنی آپ کی نفسی کی مطالعہ کرنے کی جائے اور یہ بھی بتائیے گا کہ طالب علم اچھی اور معیاری شاعری پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آپ کن جدید شعراء کی شاعری ریکمینڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اچھی شاعری کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر وہی جو میں نے پہلے بات کی، جس کے اندر آگ لگی تو اس کے لیے اصول الگ ہے. ایک جو جس کی شاعری میں تھوڑی دلچسپی ہے، وہ خالی انجوائے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے الگ اصول. جو اچھی شاعری کرنا چاہتا ہے اس کو پہلی تو بات ہے کہ سب کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اصل میں اپنی ایک راہ بنانی. ٹھیک ہے، آپ شاعروں کی بات کر رہے ہیں، نئے لکھنے والوں کی، تو اس کو ابھی پہلے ہی سال میں اپنی راہ کا نہیں پتا، اسے نہیں پتا کہ میرے مزاج کی شاعری کون سی ہے یا کون سی ایسی شاعری ہے جسے میں آئیڈیلائز کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سب کو پڑھنا ہے.
پہلے شاعر سے لے کے یہ ہر اچھے شاعر کو پڑھنا ہے، آخر تک پڑھنا ہے۔ اچھا ہوگا یہ کہ جب آپ شعراء کو پڑھ رہے ہیں اور سب امپورٹنٹ شعراء کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ شاعر تو بہت بڑا ہے لیکن یہ میرے مزاج سے اتنا لگا نہیں پاتا ہے، یہ شاعر جو ہے یہ وہ ہے جو میں بننا چاہتی ہوں، یا کاش میں ایسا شعر لکھتی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ایک شاعر کو پڑھیں گے، پھر آپ دوسرے کو پڑھیں گے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی میرے مزاج، تو کرتے کرتے آپ کو اپنے مزاج کا پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے میرا راستہ۔ جب آپ کو اپنے راستے کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کی جو ترقی ہے وہ آسان ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے میرا راستہ، ٹھیک ہے۔ عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کوئی ایسا پروفیشن چوز کر لیتے ہیں جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو تو پھر آپ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ آٹو پے وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سب کو پڑھنا ہے۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، جو اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے، ایک عام آدمی جب شاعری کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ زیادہ تر مضمون کی داد دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ واہ شاعر نے کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لکھنے والا ہے وہ صرف مضمون پہ فوکس نہیں کرتا ہے، وہ اس کے اسلوب پہ فوکس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے فلاں لفظ یہاں کیوں یوز کیا، اس کی جگہ پہ فلاں کیوں نہیں کیا، اس نے مصرے کا آغاز کیسے کیا، اس نے مصرے کا اختتام کیسے کیا۔ میں ایک دو جگہ پہ میں نے یہ ایگزامپل دی کہ اکبر الہ کا میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں پہ ہم ایسی کل کتابیں کیوں انہوں نے لکھا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم ایسی سب کتابیں، تو ایسی اور سب کے جب پڑھتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ نکلتا ہے ایسی سب، اس ناگواری سے بچنے کے لیے انہوں نے ہم ایسی کل کتاب، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت باریک بات ہے ورنہ شعر میں تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ اسی طرح دوسری میں مثال دیا کرتا ہوں فیض صاحب کی، جس حد سے کوئی مقتل میں گیا تو شان سلامت ہے، ٹھیک ہے، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ایک شاعر کے طور پہ آپ دیکھیے جس حد سے کوئی مقتل میں گیا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس طرح کوئی مقتل میں گیا، جس طور کوئی مقتل میں گیا، جس شکل کوئی مقتل میں گیا، جس ڈھنگ کوئی مقتل میں گیا، کتنے ہی الفاظ یوز ہو سکتے تھے، لیکن جس دھج میں جو ایک شان و شوکت ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں ہے، معنی سیم ہے لیکن ان کے مزاج الگ۔ اب اگر آپ کو پتہ چلے تو سر گھوم جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر لفظ کے اتنے ہم معنی ہیں اور ان کے مزاج وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو آپ کی عمر نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پھر آپ کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ ہاں یہ لفظ یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک شاعر ہے، ایک نیا شاعر ہے اور اچھی شاعری کرنا چاہتا ہے، پھر ایک اور بڑی اہم بات، اگر آپ اپنا تعارف ایک شاعر کے طور پہ کرواتے ہیں، آپ سب کو بتاتے ہیں کہ میں شاعر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی آپ کو ایک شاعر کے طور پہ جانا جائے گا، تو اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جائے تاکہ آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئے کہ میں شاعر ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو دو شعر سنانے کے لیے کہہ دے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ میں آپ کو کون سا شعر سناؤں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ کو سب کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بری شاعری سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاپولر شاعری ہے یا جو خراب شاعری ہے، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سن رہے ہیں زیادہ یا دیکھ رہے ہیں اور اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا اثر ضرور ہوگا۔ تو آپ سبھی کو پڑھیے، خاص طور پہ چونکہ ہم آج کے دور کی وہ بات کر رہے ہیں جو 20ویں صدی کے شعراء ہیں، 4-5 نام اگر آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں اپنے مزاج کے لوگوں کے نام بتاؤں تو ان میں عرفان صدیقی ہیں جو انڈیا کے تھے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، جمال ثانی ہیں، فراز ہیں، رئیس فروغ ہیں اور جون ہیں، یہ سب نام جو ہیں، یہ اسحاق لدھیانوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پڑھتے ہوئے مجھے یا تو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ میرا مزاج ہے، یا ان کا کوئی شعر پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر مجھے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ بات ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا تو نہ کریے کہ وفا کچھ بھی نہیں، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے، مگر اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی۔
तो सर जो ऑडियंस बैठी है इनके बस में हो तो आपसे आपकी सब शायरी सुनिए और मुझे कहे के पीछे हट जाओ और सवाल वालों से भी कहें कि आप चुप कर जाओ। तो ये लास्ट सेगमेंट है हमारे इस नशिस्त का और सवालात भी बहुत से हैं लेकिन वक्त क्योंकि कम है तो हम चाहेंगे कि आप मैक्सिमम जितना हो सके हमें अपना कलाम अता फरमाएं शायरी सुनाएं। अच्छा, मुझे लगा था शायद आप कुछ कहेंगे तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा, फिर वही वो बात आ गई है कि चले मैं जी सर आप ढूंढिए तब तक मैं हाँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज नहीं, आपने आधा कलाम तो मेरा सुना दिया है। मौला किसी को ऐसा मुकद्दर न बुझियो, दिलबर नहीं तो फिर कोई दीगर न बुझियो, अपने सवाल सहल न लगने लगे उसे, आते भी हो जवाब तो पर न दीजियो, चादर वो दीजियो उसे जिस पर शिकन न आए, जिस पर शिकन न आए वो बिस्तर न दीजियो, या दिल से तर्क कीजियो दस्तार का ख्याल, या इस मामले में कभी सर न दीजिए। अच्छा, मैं आपको ये मेरा आउंड है शुरू में वो मैंने अपने वो किताब का वो सब्दा निकाला है, कुछ किताब भी आने वाली है इंशाल्लाह जल्दी, तो उसमें जो आखिर में एक एक शेर दो शेर करके जो है वो मैं सुनाता हूँ। ये एक शेर है कि किसी ने पूछा कि मैं बहस क्यों नहीं करता, तो मैंने अपनी जहालत का इतराफ़ किया। और एक है कि वो चाहता है कि सब खत्म कर दिया जाए, मैं सोचता हूँ कि है क्या जो खत्म करना। वो चाहता है कि सब खत्म कर दिया जाए, मैं सोचता हूँ कि है क्या जो खत्म करना। और एक शेर है कि बहुत तवील सड़क देखकर ख्याल आया कि कोई इससे भी लंबी जुबान रखता है। देखिए, मुझको मेरी जगह नहीं न सही, मुझको मेरी जगह नहीं न सही, वहां रखना जहां से मिल जाऊं। देखिए, वो चाहता है कि सब नहीं, वो चाहता है कि हम फिर से एक हो जाए, वो चाहता है कि हम फिर से एक हो जाए, मजाक करने की आदत नहीं गई उसे। ऐ दोस्त तुझसे अपने ताल्लुक के बाब में, ऐ दोस्त तुझसे अपने ताल्लुक के बाब में, ख्वाहिश कुछ और मशवरा कुछ और है मेरा। और हम आपको सुनाते हैं दो तीन शेर के। तुम मोहब्बत ही पे हैरान हुए जाते हो, तुम मोहब्बत ही पे हैरान हुए जाते हो, एक दो काम अभी और भी आते हैं। और मैं कभी ज़ूद फरामोश हुआ करता था, मैं कभी ज़ूद फरामोश हुआ करता था, मुझको तो याद नहीं लोग बताते हैं मुझे। वरना मेरी असल खामोशी है, वरना मेरी असल खामोशी है, आवाज में तर्जुमा हुआ। वरना मेरी असल खामोशी है, आवाज में तर्जुमा हुआ। हालांकि रवाज भी नहीं है, मैं किस खुशी में बड़ा हुआ। हालांकि रवाज भी नहीं, मैं किस खुशी में बड़ा हुआ। नौजवान बैठे हुए तो उनके लिए जरा एक हल्का फुल्का सा पता है कि सुलग रहा हूं मुसलसल तेरी उदासी में, तू पास हो कि ना हो इंतजार रहता। सुलग रहा हूं मुसलसल तेरी उदासी में, तू पास हो कि ना हो इंतजार रहता है। हजार बार तुझे देख कर भी जी न भरे,
لگے کہ جیسے ابھی ایک بار رہتا ہے. جی سلگ رہا ہوں مسلسل تیری اداسی میں، تو پاس ہو کہ نہ ہو انتظار رہتا ہے. ہزار بار تجھے دیکھ کر بھی جی نہ کرے، لگے کہ جیسے ابھی ایک بار رہتا ہے. کوئی موجود نہ ہو کر بھی مہیا ہو جائے، کوئی موجود نہ ہو کر بھی مہیا ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے. اس لیے کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں پوچھنے پر، اس لیے کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں پوچھنے پر کوئی خاموش رہے اور تماشا ہو. جی پلیز. قتل، یہ قتل کس نے کہا ہے؟ جی وہ ایک شعر ہے. کتاب، فلم، سفر، عشق، شاعری، عورت. میں یہ پڑھ میں نے پڑھا. کتاب، فلم، سفر، عشق، شاعری، عورت، کہاں کہاں نہ گیا خود کو ڈھونڈتا ہوا میں. ایسا مت کہتے کہ جی میں وہ قتل والے بھائی کو میں اب کر دوں. اچھا یہ قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شاعروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. جی میں ایک ایک کر کے کر ایک سکتا ایک کر کے اور ہال کے رہتا ہوں. چلے وہ ہے کہ یہ کوئی قتل تھوڑی ہے کہ بات آئی گئی ہو میں اور اپنا نظر انداز ہونا بھول جاؤں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا سی بات. اچھا وہ غزل کی کچھ شعر ہیں. ذرا سی بات پہ نم دیدہ ہوا کرتے تھے، ہم بھی کیا سادہ و پیچیدہ ہوا کرتے تھے. اب ہمیں دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے لیکن ہم کبھی اس کے پسندیدہ ہوا کرتے تھے. تو نے کس موج میں یہ حال کیا ہے اپنا، تو نے کس موج میں یہ حال کیا ہے اپنا، لوگ کیا کیا تیرے گرویدہ ہوا کرتے. تجھ سے پہلے بھی میرے راز تھے شخص کے پاس، فرق اتنا ہے کہ پوشیدہ ہوا کرتے. تو سب کرتے جی مجھے آواز نہیں آئی. اچھا یہ دو شعر ہیں کہ شہر آئندہ الفت کی خبر رکھتا ہوں، شہر آئندہ الفت کی خبر رکھتا ہوں، ورنہ اوروں کی طرح جھومتا گاتا جاتا. تجربہ گاہ محبت میں ہمیں عمر ہوئی، آتے جاتے ہیں مگر کچھ نہیں آتا جاتا. میں چاہتا ہوں تو یکدم ہی چھوڑ جائے مجھے، یہ ہر گھڑی تیرے جانے کا احتمال نہ ہو. میں چاہتا ہوں محبت میرا محال کرے کہ خواب میں بھی دوبارہ کبھی جان نہ ہو. ایسا مت کہہ. چلیں اب یہ آخری غزل اس کو کر کے اچھا یہ تو مین کورس ہے. مین کورس ہے سویڈش. اچھا ایسا مت کہہ کہ یہاں تو غلطی سے آیا، دل وہ حجرا ہے جہاں غم بھی خوشی سے آیا. خاموشی آئی دریدہ دہانی سے تیری، دیکھنا مجھ کو تیری کم نظری سے آیا. فتح مندی کا جو ایک رنگ ہے اس چہرے پر، سرخ روئی سے نہیں دل شکنی سے آیا. فتح مندی کا جو ایک رنگ ہے اس چہرے پر، سرخ روئی سے نہیں دل شکنی سے آیا. ورنہ راہیں تو میری سمت کئی آتی تھی،
اس کو اجلت تھی سو بیرار روی سے آیا. اور اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں. اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں. مجھ میں یہ وصف غریب الوطنی سے آیا. موت کا خوف بڑا خوف ہے لیکن جواد جو مجھے اس کی توجہ میں کمی سے آیا. کوئی بات میرے حواس پہ حاوی رہی کوئی بات. میرے حواس پہ حاوی رہی کوئی بات کہ زندگی سے سوا خاص تھی کوئی بات. اور یہ اور بات کہ محسوس تک نہ ہونے دوں. یہ اور بات کہ محسوس تک نہ ہونے دوں. جکڑ سی لیتی ہے دل کو تیری کوئی بات. اور کوئی بھی تجھ سا مجھے ہو بہو کہیں نہ ملا. کوئی بھی تجھ سا مجھے ہو بہو کہیں نہ ملا. کسی میں اگرچہ ملی کوئی بات. خوشی ہوئی کہ ملاقات رائگاں نہ گئی. اسے بھی میری طرح یاد تھی کوئی بات. ہاں داد تو بعد میں دبائیں گے. پہلے ہم سوچنا سکھائیں. میں کہیں جا نہیں رہا لیکن آپ کیا میرے ساتھ آئیں گے. میں کہیں جا نہیں رہا لیکن آپ کیا میرے ساتھ آئیں گے. کوئی کھڑکی کھلے گی رات میں کئی اپنی مراد پائیں گے. کھل کے رونے پہ اختیار نہیں. کھل کے رونے پہ اختیار نہیں. ہم کوئی جشن کیا منائیں. ہمیں اپنی تلاش میں مت بھیج. کھڑی فصلیں اجاڑ. ٹھیک ہے. وہ ہے کہ آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں. لیکن ایسا تو نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے مگر اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. اور اب میں کیا اپنی محبت کا بھرم بھی نہ رکھوں. مان لیتا ہوں کہ اس شخص میں تھا کچھ بھی نہیں. میں نے دنیا سے الگ رہ کے بھی دیکھا جب بات ایسی منہ زور اداسی کی دوا کچھ بھی نہیں. کہ ٹوٹنے پر کوئی آئے تو پھر ایسا ٹوٹے کہ جسے دیکھ کے ہر دیکھنے والا. تو اسے کس کے بھروسے پہ نہیں کاٹ رہی. چرخ کو دیکھنے والی تیرا چرخ اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹے کب تک. ایک انسان کی خاطر کوئی کتنا. کوئی ٹکڑا تیری آنکھوں میں نہ چپ جائے گا. کوئی ٹکڑا تیری آنکھوں میں نہ چپ جائے گا. دور ہو جا کہ میرے خواب کا شیشہ. میں کسی اور کو سوچوں تو مجھے ہوش آئے. میں کسی اور کو دیکھوں تو یہ نشہ ٹوٹے. اتنی جلدی تو سنبھلنے کی توقع نہ کرو. وقت ہی کتنا ہوا ہے میرا سپنا ٹوٹے. جی ایک تصویر کے اول نہیں دیکھی جاتی. دیکھ بھی لوں تو مسلسل نہیں دیکھی جاتی. دیکھی جاتی ہے محبت میں ہر ایک جنبش دل. صرف سانسوں کی ریہرسل نہیں دیکھی جاتی. ایک تو ویسے بڑی تاریخ ہے خواہش نگری. ایک تو ویسے بڑی تاریخ ہے خواہش نگری. پھر طویل اتنی کہ پیدل نہیں دیکھی جاتی. ایسا کچھ ہے بھی نہیں جس سے تجھے بہلاؤں. یہ اداسی بھی مسلسل نہیں دیکھی جاتی.
میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے، میں نے ایک عمر سے بٹوے میں سنبھالی ہوئی ہے، وہی تصویر جو ایک پل نہیں دیکھی جاتی، اور اب میرا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، اب کوئی فلم مکمل نہیں دیکھی جاتی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کس نے بھیجا آپ کو؟ اچھا صحیح، اچھا چلے میں اس کے 2 شعر سنا کے پھر یہ کر کے تو پھر میں پھر جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانے لگے، میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانے لگے، تجھے کسی کو تیری ہوا نہ لگے، دعا کرو ہمیں لگا سو لگا خود اذیتی کا نشہ، ہمیں لگا سو لگا خود اذیتی کا نشہ، دعا کرو کہ تمہیں بد دعا نہ لگے، دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے، لگے تو اور کسی سے لگا ہوا نہ لگے، دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے، لگے تو اور کسی سے لگا ہوا نہ لگے، حسد کیا ہو تیرے رزق سے کبھی میں نے تو مجھ کو اپنی کمائی ہوئی خزاں نہ لگے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ واحد غزل لکھی ہے جو سناتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ چلیں اس کی کوشش سنا دیتا ہوں۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا، پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا، تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا۔ اچھا جی، آپ آخر میں یہ سنا کے میں جو سنوں گا کہ ہاتھ میں کیا نہیں کہ تم سے کہیں، ہاتھ میں کیا نہیں کہ تم سے کہیں، ہم کو زیبا نہیں کہ تم سے کہیں، دل کسی وجہ سے دکھی ہے مگر کچھ بھی ایسا نہیں کہ تم سے کہیں، ذہن الجھا ہوا ہے کچھ دن سے لیکن اتنا نہیں کہ تم سے کہیں، تم سے کہنا ہوا تو کہہ دیں گے، ہم سے کہنا نہیں کہ تم سے کہیں، تم سے کہنا ہوا تو کہہ دیں گے، ہم سے کہنا نہیں کہ تم سے کہیں، یہ تمہاری پرانی پہلی دفعہ نہیں کہ تم سے کہیں، یہ تمہاری پرانی عادت ہے، پہلی دفعہ نہیں کہ تم سے کہیں، تم کو آتا نہیں کہ ہم سے کہو، ہم سے ہوتا نہیں کہ تم سے کہیں، تم کو آتا نہیں کہ ہم سے کہو، ہم سے ہوتا نہیں کہ تم سے کہیں، کہہ دیتے ہیں دل کی بات چلو، خیر بنتا نہیں کہ تم سے کہیں، یوں ہی ایک کیفیت سی ہے جب بات کوئی قصہ نہیں کہ تم سے کہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔